ڈائلاگ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں اقرا حارث. کل 16 دسمبر ہے. تاریخ کے صفحات پر ہمیں ملک میں انتشار، بدامنی، انارکی اور عوام کی قربانیوں کی طویل داستان دکھائی دیتی ہے. 16 دسمبر کا دن بھی ایسے ہی دو بڑے سانحات کی یاد سامنے لے آتا ہے. ان دونوں سانحات میں برسوں کا فرق ہے، لیکن ہر سانحہ خود میں درد و عالم اور خون ریزی کی داستان سمیٹے ہوئے ہے. 16 دسمبر 1971 کا سقوط ڈھاکہ ہو یا پھر 16 دسمبر 2014 کا سانحہ APS، ان سانحات کی لرزہ خیز داستان کبھی بھلائی نہیں جا سکتی. ان دونوں سانحات میں بیرونی مداخلت، سازش تو عیاں ہیں، لیکن کچھ غلطیاں ہماری اپنی بھی ہیں. ہم نے نہ سانحہ مشرقی پاکستان سے کچھ سیکھا اور نہ ہی 135 معصوم بچوں کی شہادت ہمیں صحیح راہ پر لا سکی. ہم آج بھی گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں. ہمارے سیاستدان ایک دوسرے کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں اور آج بھی ایک دوسرے کو زیر کرنے میں ہر حد پار کرتے دکھائی دیتے ہیں. دہشت گردی کا ناسور پھر سے جڑے پکڑ رہا ہے، لیکن اس سیاسی لڑائی میں نہ تو دہشت گردی پر توجہ مرکوز ہو پا رہی ہے اور نہ ہی ملک میں سیاست پنپ رہی ہے. ہم کل بھی تاریک گلی میں موجود تھے اور آج بھی اسی تاریک گلی سے نکلنے کا راستہ کھوج رہے ہیں. سیاسی نفرت اتنی بڑھ چکی ہے کہ گزشتہ دونوں سیاسی تلخیوں کو ختم کرنے کی ایک جھلک نظر آئی، لیکن اب وہ بھی معدوم ہو چکی ہے. حکومت نہ ہی تحریک انصاف اپنے قول و فعل میں توازن قائم کر پا رہی ہے، نہ ہی مقتدرہ آگے بڑھ کر ان تلخیوں کو ختم کرنے میں سنجیدہ ہے. تحریک انصاف ایک جانب تمام حربوں کی ناکامی کے بعد سب سے مل بیٹھ کر معاملات طے کرنے کی باتیں کر رہی ہے، تو دوسری جانب عالمی میڈیا کے نمائندوں کو بلا کر 26 نومبر کی تفصیلات دے رہی ہے. ایسے ہی حکومت جو پہلے مذاکرات کی دہائیاں دیتے نہیں تھکتی تھی، آج مذاکرات سے راہ فرار اختیار کر رہی ہے. لبے لباب یہ کہ ہم نے نہ تو ماضی سے کوئی سبق سیکھا تھا، نہ ہی ہم آج سے کوئی سبق سیکھ پا رہے ہیں. طاقت کے نشے میں دھت سب کردار بس ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں مست ہیں. آج کے ڈائلاگ میں یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم آخر اتنے سانحات کے بعد بھی سبق سیکھنے کو تیار کیوں نہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہمارے سیاستدان اپنی غلطیوں کو مان کر آگے بڑھنے سے گریزاں ہیں، اور کیوں ہم ملک کی مفاد کی خاطر اپنی اناؤں کو قربان کرنے پر تیار نہیں؟ سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، سہیل وڑائچ صاحب. بہت شکریہ سہیل وڑائچ صاحب آپ کے وقت کا. سر، آج کل PTI حکومت سے مذاکرات کے لیے پیچھے پیچھے ہے اور حکومت آگے آگے ہے. اس بار ایسا ہے کہ وہ انٹرسٹ شو کر رہی ہے، لیکن حکومت نہ تو مذاکرات کرنا چاہتی اور بظاہر لگ بھی رہا ہے کہ شاید اس کے پس پردہ حکومت کی کوئی سوچ بھی ہے. آپ کی نظر میں کیا حقائق ہیں؟ دیکھیں، ویسے تو مذاکرات بہت اچھی بات ہے. میں تو 2 سال سے کہہ رہا ہوں کہ واحد مذاکرات ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہر بندہ جب مذاکرات ہوتے ہیں تو وہ پوزیشن آف اسٹرینگتھ سے بات کرنا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میری ایسی پوزیشن ہو تاکہ مجھے زیادہ اچھی ڈیل ملے، مجھے زیادہ مراعات ملیں، میں مذاکرات میں کامیاب ہوں. اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ حکومت نے، چونکہ انہوں نے پے در پہ PTI نے احتجاج کیے ہیں اور وہ احتجاج آلموسٹ ناکام ہوئے ہیں، کوئی اپنا مقصد اچیو نہیں کر سکے. اس وجہ سے حکومت ذرا سٹرانگر پوزیشن میں ہے. اور دوسرا ظاہر ہے ان کو جو زخم لگے ہیں وہ چاہیں گے کہ پہلے انہیں رگڑیں، اور جو ہے وہ دوسری طرف یہ ہے کہ انہوں نے گن بھی تانی ہوئی ہے PTI نے کہ ہم آ جائیں گے، سول وار کریں گے، اسلحہ لے کے آئیں گے، اور اسی طرح جارحانہ پالیسی بھی رکھی ہوئی ہے. سیز کے فائر کے بغیر تو مذاکرات نہیں ہوتے. حکومت کو بھی سیز فائر کرنی پڑے گی اور اپوزیشن کو بھی سیز فائر کرنی پڑے گی. سیز فائر کا مطلب ہے ایک دوسرے پر الزامات، ایک دوسرے پر مقدمات، ایک دوسرے پر چارج شیٹ، یہ آپ کو روکنی ہوگی. یہ رکے گی تو پھر مذاکرات ہوں گے. سر، یہ بتائیے کہ بانی PTI نے تحریک انصاف سے مذاکرات کے لیے خود ہی کمیٹی تشکیل دے دی، لیکن پھر اپنی ہی کمیٹی کو یا پھر اپنی ہی قیادت کو وہ چارج شیٹ بھی کر دیتے ہیں، ان سے نالا بھی ہیں، خوش بھی نہیں ہیں. اس کے پیچھے آپ کو کیا منطق سمجھ آتی ہے؟ دیکھیں، یہ PTI ماشاءاللہ ہماری بڑی قابل فخر اور مقبول ترین پارٹی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ شروع سے اس طرح کرتے ہیں کہ ایک کمیٹی بھی بنا دیتے ہیں، جس وقت مرضی ہے اس کو بدل دیں گے، جس وقت مرضی ہے اس پر عدم اعتماد کر دیں گے، ہو سکتا ہے اس کی تعریف کر دیں. تو یہ PTI میں یہ چیزیں کوئی اتنی اہم نہیں ہیں. وہاں تو صرف خان صاحب کی مرضی چلتی ہے. خان صاحب کو وہ پسند آئے گی تو کہہ دیں گے ویری گڈ، وہ کہہ دیں گے کہ بس یہ نہیں کمیٹی مجھے قبول. صحیح. سہیل صاحب، یہ بتائے گا PTI کی تو چلے سمجھ آتی ہے، ان کی اپنی ریزرویشنز ہے، لیکن حکومت بھی کچھ اپنے پاؤں پہ سٹینڈ کرتی ہوئی نظر نہیں آتی، کنفیوژن کا شکار نظر آتی ہے. کبھی اسحاق ڈار صاحب آن دا فلور آ کے چیزیں ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، کبھی عطا تارڑ صاحب اس کو نگیٹ کر دیتے ہیں. یہ جو پریس کانفرنسز کے ذریعے گھبراہٹ کا مظاہرہ حکومت کر رہی ہے، اس کے پیچھے کوئی خاص وجہ؟
نہیں دیکھیں، حکومت اس وقت مقتدرہ کے ساتھ ایک پارٹنر ہے، ٹھیک ہے. ان کو حکومت ہی اس لیے ملی ہوئی ہے کہ مقتدرہ ان کے ساتھ ہے. وہ مقتدرہ سے بالا تو کوئی مذاکرات نہیں کر سکتے، اور مقتدرہ جو ہے وہ کہتی ہے کہ 9 مئی کا پہلے ہمیں حساب دیں. پہلے پی ٹی آئی جو ہے وہ 9 مئی کا اور اب دسمبر کا یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کا حساب دے. تو ظاہر ہے پی ٹی آئی کہتی ہے جی فالس فلیگ آپریشن ہے، یہ تو ہمارے ساتھ زیادتی ہے، دھوکہ ہے. تو جب تک کچھ چیزوں کے اوپر وہ ریٹریٹ نہیں کرتے، اپنے موقف کے اندر لچک اور نرمی نہیں لاتے، ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ تو جیتی ہوئی ہے نا. جو بھی کمزور ہوتا ہے اس کو ہی لچک دکھانی پڑتی ہے. اچھا سہیل صاحب، یہ بتائے گا کہ ڈی چوک میں حالیہ احتجاج کے بعد کچھ پیش رفت جو ہے وہ اچانک سے ہوئی ہے. بانی پی ٹی آئی پر 2 مقدمات میں فرد جرم عائد کر دی گئی. دوسری جانب فیض حمید صاحب کا معاملہ بھی چل رہا ہے. کچھ حالات ایسے نظر آ رہے ہیں اور شاید ان کا خدشہ بھی یہی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا ٹرائل جو ہے اب وہ فوجی عدالت میں چلے گا. آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ مائنس عمران پی ٹی آئی ہو جائے گی؟ میرا خیال ہے کہ دیکھیں کوئی پرسنل تو نہیں ہونا چاہیے کسی کا بھی ایجنڈا، چاہے مقتدرہ ہو یا حکومت ہو. تو میں تو خلاف ہوں کہ بانی پی ٹی آئی کو اندر رکھا جائے یا کچھ کیا جائے. ہاں اس کے لیے ظاہر ہے ان کی ریکوائرمنٹ یہ ہے، جو مجھے اندازہ ہے مقتدرہ کی یا حکومت کی، کہ خان صاحب خاموش ہو جائیں اور حکومت کو چلنے دیں اور استحکام آنے دیں، معاشی استحکام، سیاسی استحکام، اور پھر جب الیکشن آئے تو کریں. تو میرا خیال ہے کہ اگر وہ اسمبلی کے اندر پروسیڈنگز میں حصہ لے پی ٹی آئی، اور یہ جو باہر کا احتجاج ہے یہ بند کر دے کچھ عرصے کے لیے، تو معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں. اچھا سہیل صاحب، یہ بتائیے گا کہ محسن نقوی صاحب نے بھی پرویز خٹک سے ملاقات کی ہے اور بظاہر لگ ایسا رہا ہے، یا آپ کو کچھ ایسا خدشہ نظر آتا ہے کہ پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ اگر سول نافرمانی کی تحریک شروع ہوئی تو ختم ہو جائے گی؟ جی یہ میں نے لکھا ہے ابھی کہ پر اگر انہوں نے یہ دوبارہ کوشش کی تو یہ پہلے ہی طے ہو چکا ہے کہ علی امین گنڈا پور کی حکومت جو ہے وہ پھر نہیں رہے گی. یہ آخری تھی، یہ جو ان کو اسلام آباد وہ آئے ہیں. اگر وہ دوبارہ انہوں نے آنے کی کوشش کی تو اب میرا خیال ہے کہ ریاست یہ افورڈ نہیں کر سکتی. اور وہ کہہ رہے ہیں اب میں ہتھیار بھی لے کے آؤں گا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ریاست کا ایک چیف منسٹر جو ہے وہ خود ہتھیار لے کے آ کے اسلام آباد پہ حملہ آور ہو، اور ظاہر ہے دوسری طرف فوج ہوگی اور اس کے ساتھ پولیس ہوگی. تو یہ تو ظاہر ہے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا. بالکل صحیح. اور فیصل واڈا کے اتنے متحرک ہونے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ کبھی قومی حکومت کی بازگشت سنائی دیتی ہے. مجھے پتہ نہیں ہے فیصل واوڈا صاحب کی، لیکن ظاہر ہے کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ میں وہ جڑے ہوئے ہیں اور جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے حق میں بات کرتے ہیں. تو کوئی نہ کوئی تو ان کے پیچھے ہے. بالکل صحیح. اور سر، میاں نواز شریف کی مسلسل خاموشی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت سے ان کے سینئر رہنما نالا بھی نظر آتے ہیں اور وقتاً فوقتاً ایسے بیانات آتے ہیں کہ جناب کن پٹی پر رکھ کر حکومت دی گئی یا پھر مجبوراً میں حکومت چلائی جا رہی ہے. نہیں، حکومت تو ظاہر ہے انہوں نے اپنی مرضی سے ہی لی ہے نا. یہ تو خیر غلط بات ہے کہ کن پٹی پہ رکھ کے لی گئی ہے. ان کی مرضی سے ہی حکومت بنی ہے، ان کی مرضی سے ہی کیبنٹ بنی ہے. ظاہر ہے رزلٹ ان کی مرضی کے نہیں آئے، وہ چاہتے تھے زیادہ میجارٹی آئے. تو ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسرا ان کی خاموشی جو ہے وہ ایک سکسیشن کا میرا خیال ہے کہ منصوبہ وہ آج کل بنا رہے ہوں گے ذہن میں. وہ چاہتے ہیں کہ اپنی بیٹی کو سکسیشن ٹرانسفر کریں، اور ظاہر ہے یہ مشکل بھی فیصلہ ہے اور اس کے اثرات بھی جو ہے پارٹی پر اور فیملی پر پڑیں گے. اس لیے میرا خیال ہے کہ وہ اس کی جو ڈیٹیلز ہیں اپنے ذہن میں ان کو فائنلائز کر رہے ہیں. اچھا سہیل صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے اور حکومت ان سے کیے ہوئے وعدے سے مکر گئی ہے مدارس رجسٹریشن بل کو لے کر؟ نہیں دیکھیں، طے تو کیا ہوا تھا نا مولانا سے، لیکن اب شاید میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ نے یہ کہا ہے کہ اس کے بڑے انٹرنیشنل اثرات ہوں گے. تو اس لیے حکومت، صدر صاحب اور یہ سارے محتاط ہو گئے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے فیٹف بھی ہے اور ہم کڑی نگرانی میں بھی ہیں. عالم اسلام پہ مشکل وقت بھی گزر رہا ہے. آپ کو پتہ ہے ابھی شام کا جو ہے وہ ڈیبیکل ہوا ہے. تو ظاہر ہے پاکستان بھی کوئی مغربی دنیا کا کوئی فیورٹ ملک تو نہیں ہے. تو جب آپ فیورٹ نہیں ہوتے تو آپ پہ بھی نظر ہوتی ہے، اور خاص کر ہمارے ہاں جو سرج ہے ریلیجن کی، اس پہ ویسٹ بہت ناخوش ہے.
تو وہ کوئی بھی پاکستان کو ایسا قانون جس سے کہ دینی مدارس جو ہیں ان کو جو فروغ کا موقع ملے، تو یہ بھی مسئلہ ہے۔ پھر دوسرا، پاکستان میں دہشت گردی ایک حقیقت ہے، اور بہت ساری دہشت گردی جو ہے وہ جو شدت پسند مذہبی گروپ ہے وہ کرتے ہیں، اور شدت پسند مذہبی گروپوں کے کسی نہ کسی طرح ناطے جو ہیں وہ مدارس سے ہیں۔ تو یہ بھی ساری چیزیں اہم ہیں، لیکن بہرحال طے ہونا چاہیے اور اس کو سیٹل ہونا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان بڑے سنجیدہ اور بڑے دانا سیاستدان ہیں، وہ بھی سمجھ جائیں گے کہ اگر ریاست کے لیے کوئی چیز مشکل ہے تو وہ انہیں سمجھائی جا سکتی ہے۔ اچھا سہیل صاحب، کیا پاکستانی سیاست ذاتی دشمنی میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے؟ کیونکہ اب اختلاف رائے کا مارجن بھی ہم نہیں دیتے، ایسا کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ غلط ہے، یہ تو ہم تو شروع سے ہی کہتے آئے ہیں کہ یہ غلط ہے، اس طرف نہ جائیں، لیکن بس اب بن گیا ہے، اب اس سے اب تو نکلنے کی تدبیر کرنی چاہیے کہ کیسے نکل سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو گالیاں، طعن و تشنیع اور یہ جو حملے ہیں یہ بند ہونے چاہیے، اور اپنی اپنی پارٹیوں کو کہیں۔ اب تحریک انصاف میں وہ کہہ رہے ہیں ایک طرف مذاکرات، دوسری طرف گالیوں کا کوئی روکنے والا ہی نہیں ہے شروع سے، تو جب آپ دوسرے کو ایک گالی دے رہے ہوں گے اور اس کو کہیں گے آپ مذاکرات کرو، تو مذاکرات کیسے ہوں گے؟ اچھا سہیل صاحب، یہ بتائیے گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور دیگر جوڈیشری میں نئے ججز کے جو نام اب سرکولیٹ کر رہے ہیں لسٹوں میں، اس سے بہت سے نام متنازع ہیں۔ کیا حکومت مکمل طور پر سوچ چکی ہے کہ اب حکومت جوڈیشری کو مکمل طور پر اپاہج بنا دے گی اور خود حکومت کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے؟ مجھے نہ لسٹوں کا نہ میں نے ابھی پڑھی ہیں، میں اس پہ ابھی کوئی اپنی رائے نہیں دے سکتا۔ ٹھیک، اور سہیل صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح پی ٹی آئی ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے، وہ بنا دینا چاہیے؟ کیونکہ حکومت کا تو کہنا یہ ہے کہ یہ تو اس طرح آپ کسی کو فری ہینڈ دے دیں گے کہ آئیں اسلام آباد پر چڑھائی کریں اور اس کے بعد کمیشن بنا دیا جائے۔ دیکھیں، الٹیمیٹلی تو سلوشن تبھی ہوگا جب جو ہے قومی حکومت بنے گی، لیکن اتنی جلدی نہیں بن سکتی۔ قومی حکومت بنے گی الیکشن سے کچھ پہلے، تو وہ پھر ظاہر ہے اس میں پی ٹی آئی بھی ہوگی، اس میں باقی لوگ بھی ہوں گے، ادھر ہی جائیں گے، لیکن پہلے تو ابھی تو مذاکرات کے لیے ہی ٹیبل سیٹ نہیں ہو رہی، سیز فائر ہی نہیں ہو رہی، تو سب سے پہلے تو سیز فائر ہوگی۔ سیز فائر کے بعد اپنی اپنی پوزیشن سے تھوڑے تھوڑے پیچھے جانا پڑے گا۔ جب پوزیشن یہ لیں گے تو پھر اس کے بعد آپ مذاکرات کے لیے ریڈی ہوتے ہیں، اور پھر مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب ہو گئے تو پھر اس کے بعد جو ہے ایک دوسرے کو ریلیف دیا جائے گا۔ پی ٹی آئی یہ وعدہ کرے گی، کم از کم یہ شرط ہوگی کہ وہ نہ احتجاج کرے گی پبلکلی، نہ کوئی سڑکوں پہ آئے گی، اور دوسری طرف ظاہر ہے وہ پہلے اسیروں کو رہا کروائیں گے، اور اسیروں کو رہا کروا کے پھر پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ کچھ اپنی ڈیمانڈز رکھیں گے، دھاندلی کمیشن شاید بن جائے، تو یہ اس طرح چلے گا۔ اتنی جلدی نہیں کہ کل بیٹھ کے پرسوں قومی حکومت بن جائے گی، بنے گی لیکن لیٹر نہیں۔ اسلام آباد پہ چڑھائی کو تو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہیے۔ یہ تو پاکستان میں ساری سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کے یہ جو ہم نے لانگ مارچ والا سلسلہ بنایا ہوا ہے نا، یہ تو بند کر دیں، چاہے عمران وزیر اعظم ہوں یا شہباز ہوں یا مولانا فضل الرحمان ہوں یا بلاول ہو، کسی کو بھی یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ اسلام آباد جا کے دھرنے دے۔ جس جماعت کے پورے ملک سے 10,000 بندہ بھی اکٹھا ہوتا ہے، وہ بھی جا کے اسلام آباد جو ہے وہ جا کے اس کو سیل کر دیتے ہیں، تو اس طرح ریاست چل سکتی ہے؟ یہ تو طے کرنا پڑے گا کہ نہیں، نو، کوئی بھی مسئلہ ہو بھائی، اس اور طریقے ہیں دنیا میں۔ آپ جا کے اسلام آباد کو ہی سیل کر دیتے ہیں، نہ وہاں پہ کاروبار چلتا ہے، وزیر اعظم صدر آئے ہوتے ہیں، اور ایک پاکستان کا مذاق بنتا ہے۔ ٹھیک، سہیل صاحب آپ کو کیا لگتا ہے، ایک وہ وزیر اعظم جو پی ڈی ایم کے تھے اور اب کے وزیر اعظم شہباز شریف میں کتنا فرق آپ کو نظر آتا ہے ورکنگ سٹائل کے اندر اور پرفارمنس کے اندر؟ آپ انہیں کہاں رینک کریں گے؟ نہیں، جو ہے معاشی مینجمنٹ تو بہتر ہوئی ہے ڈیفینیٹلی، سارے انڈیکیٹر یہ بتا رہے ہیں، لیکن اس کا پتہ نہیں جو ریلیف ہے وہ کب تک عوام تک پہنچے گا۔ اور دوسرا سب سے بڑی شکایت تو موجودہ وزیر اعظم سے یہ ہے نا کہ وہ سیاست ہی نہیں کر رہے۔ سیاست کی وجہ سے وزیر اعظم ہیں، ایک پارٹی کے جو ہیڈ تھے تو اس لیے ان کو وزیر اعظم بنایا، تو وہ سیاست کرتے ہی نہیں۔ وہ آج تک انہوں نے کوئی پبلک میٹنگ ایڈریس نہیں کی، کبھی آج تک پارٹی کی میٹنگ نہیں بلائی، کبھی جا کے کسی شہر میں لوگوں سے نہیں ملے، تو وہ تو ایک اچھے ٹاپ اور ایک محنتی بیوروکریٹ
یا ایک محنتی مینیجر لگ رہے ہیں، وہ سیاست کے تو کردار لگ ہی نہیں رہے۔ صحیح. ایک آخری سوال سہیل صاحب، کب تک آپ بانی پی ٹی آئی کو باہر آتا ہوا دیکھ رہے ہیں، یا ہم سمجھ لیں کہ اب اڈیالہ ہی ان کا مسکن ہے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ اس وقت باہر آنے کے لیے انہیں ٹوٹل سرنڈر کرنا ہوگا، جو ظاہر ہے وہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ بہت شکریہ سہیل وڑائچ صاحب آپ کا اور آپ کے وقت کا. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب میرے ساتھ موجود ہوں گے نون لیگ کے سینئر رہنما سینیٹر جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب. بہت سر شکریہ آپ کے وقت کا. یہ پہلی بار ہے کہ پی ٹی آئی حکومت سے اور دیگر سٹیک ہولڈر سے مل کر بات کرنا چاہتی ہے، لیکن حکومت ایک تو اعتماد کا اظہار بھی نہیں کر رہی اور کچھ شاید انٹرسٹ شو بھی نہیں کر رہی. آپ کے خیال میں بار بار مذاکرات کی اگر آفر آ رہی ہے تو اس میں حرج کیا ہے مذاکرات کرنے میں؟ دیکھیں خراب بنیادی طور پہ تو حکومت ہر وقت مطمئن اور خوش ہوگی، کوئی بھی حکومت ہو، اگر اپوزیشن ڈائلاگ کرنے پہ ریڈی ہو اور مسائل کو حل کرے. اور ہم نے تو بارہا کہا، پرائم منسٹر نے بھی کہا میثاق مفاہمت کرتے ہیں، آپ آگے آئیں. بلاول صاحب نے کہا 1 قدم آئیں 2 قدم آئیں گے. اور اب اگر تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں کہ یس ہم ریڈی ہیں، تو یہ ایک اچھی سائن ہے میرے خیال میں. لیکن ریلکٹنس جو ہو رہی ہے میرے خیال میں، وہ جو ایک ٹرسٹ گیپ اتنا بڑا ہوا ہے، مس ٹرسٹ ہے، جس کی وجہ سے یہ کر رہے ہیں. بٹ آئی تھنک آئی وڈ سجیسٹ ٹو دی گورنمنٹ کہ اگر آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ سیریس نہیں ہے یا یہ نہیں آگے چلائیں گے، ایون دین یو شوڈ کال دیئر بلف، اور پلیز ان کو ٹیبل پہ بیٹھیں اور بات ان کی سنیں اور کریں. حکومت والے یہ کہتے ہیں کہ وہ پہلے تو کنڈیشنل کہہ رہے تھے کہ جی آپ ہمارے بندے نکال دیں گے، آپ جو ہیں وہ ہمیں حکومت دے دیں گے، آپ وہ ہمیں مینڈیٹ کا وغیرہ وغیرہ. اور ابھی پھر لیٹلی انہوں نے ایک دو چیزیں اور کہی ہیں کہ پرزنرز کو رہا کر دیں اور پھر جوڈیشل کمیشن بنائیں، دونوں 9 مئی کا بھی اور 26 نومبر کا. یہ چیزیں بیٹھ کے ڈسکس کر لیں. اینڈ آئی ایم شیور کہ حکومت کو بھی چاہیے کہ یہ دیکھ لے کہ جی کمیشن بنانے کی بات ہے تو کمیشن کے اوپر کیا آپ کے پروز اینڈ کانس کیا ہیں. جب یہ کیسز آلریڈی عدالتوں میں ہیں اور یہ ٹرائی ہو چکے ہیں، کمیشن تو بنتا ہے نا، وہ اسٹیبلش کرتا ہے کہ ایٹ فالٹ کون ہے، اس کے بعد ان پہ کیس چلتا ہے. تو یہ تو ایک سٹیپ آگے چلے گئے ہیں، اور آلموسٹ ملٹری کورٹس کے اندر بہت سے لوگوں کے ٹرائل ہو کے تو وہ تو فیصلے عدالت نے روک دیے تھے کہ جی 23 دسمبر لاسٹ ایئر کہ جی آپ فیصلہ نہیں سنا سکتے، نہ اس پہ عمل ہو سکتا ہے جب تک ہم فیصلہ نہیں کرتے. ابھی انہوں نے کہا ہے کہ آپ فیصلہ بے شک دے لیں، لیکن ہم دیکھیں گے کہ یہ جو پلی ہے واقعی کہ ملٹری کورٹ سن بھی سکتی ہیں کہ نہیں سن سکتی. یہ چیزیں پروز اینڈ کانز ہیں، یہ بیٹھ کے دیکھیں. اگر دونوں کی آئی ایم شیور، حکومت کی بھی اور اپوزیشن کی بھی سنسیریٹی ہے ٹورڈز دی قومی سلامتی اور ملک کو آگے لے کے جانے کی بات ہے، تو گیو اینڈ ٹیک میں بیٹھنا چاہیے. اور یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کوئی حکومت بھی دائمی نہیں ہوتی، حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، ہمیں ملک عزیز ہے. اور پھر اندرونی حالات میں سب سے زیادہ ڈینجرس یہ ٹیررزم کی جو لعنت ہے، اور جس کی وجہ سے وہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. ہماری کرم کے اندر آپ نے دیکھا کہ سیکٹیرین کی کوئی فالٹ لائن نظر آئی ہے تو اس کو بھی ایکسپلائٹ کیا ہے اور آگے پیچھے کر رہے ہیں. اور سیکنڈلی ریجنل پوزیشن اور بین الاقوامی یہ جو مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے، اور جس طریقے سے یہود و انود کی الائنمنٹ ہے، اور آگے چل کے تو سیریا کے ساتھ آپ نے دیکھو کیا ہوا، اور اس کے بعد ایران کو تھریٹن کر رہے ہیں. تو میرا خیال میں کہ ہم بینگ اے مسلم نیوکلیئر پار، اور وہ ایک کانٹے کی طرح آپ چبھتے ہیں، کیونکہ آپ سی پیک بھی کر رہے ہیں، آپ نیوکلیئر بھی ہیں، اور آپ کو کوئی سٹرانگ بھی نہیں، سٹیبل بھی نہیں ہونے دیتا. آپ کو پتا القاعدہ بھی انوالو ہے، ٹی ٹی پی بھی انوالو ہے، اس کے اندر بی ایل اے بھی انوالو ہے، ان کے پیچھے بیرونی فورسز. اور سر آپ کو لگتا ہے، آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ حکومت اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر پی ٹی آئی سے مذاکرات کر سکتی ہے؟ دیکھیں، اجازت کی کوشچن نہیں ہے، اٹس اے کوشچن آف میوچل انڈرسٹینڈنگ. دیکھیں، جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں یہ ایک بڑے بگ سٹیک ہولڈرز ہیں، اور وہ بھی ڈسے ہوئے تحریک انصاف کے. انفارچونیٹلی ایسے ہوا ہے، حالانکہ ان اداروں کو کبھی بھی آپ اپنے نہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہماری جیب میں ہے، پھر بھی آپ ان کو بدنام کرتے ہیں، اور نہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے خلاف ہیں اور ادھر ایک آدمی خلاف ہے اور باقی ہمارے حق میں ہے، یہ وہ پھر بھی آپ ان کو کنٹروورشل بناتے ہیں. ماضی میں تحریک انصاف نے یہ بہت بڑے بلنڈر کیے ہیں
کہ انیشیلی ان کے کندھوں پہ چڑھ کے آئے, پھر بھی غلطی کی اور ادارے کو بدنام ہونا ہوا اور کنٹروورشل بنایا, اور پھر جب کانسٹیٹیوشنل وے سے ہٹائے گئے تو پھر تو ایک انپریسیڈنٹڈ اٹیک شروع کر دیے ملٹری لیڈرشپ کے اوپر بھی, اور یہ کہ یہ تو اینیملز ہیں, نیوٹرلز ہیں, یہ تو پتہ نہیں کیا ہیں, ان کو تو یہ میر قاسم, میر جعفر وغیرہ کر رکھے. تو اس لیے قومی سلامتی کے اداروں کے ذہن میں یہ ہے. اور پھر ایک نیریٹو پہ پہلے ایک میوٹنی کی بات کی, پہلے چیف کے اس کی اپائنٹمنٹ کو روکنے کی بات کی, پھر ایک میوٹنی کی بات کی, شہباز گل صاحب نے باہر سے دیکھ کے حکم نہ مانے اور آپ یہ کریں وہ کریں, اور پھر نیریٹیوز جو باہر سے بن کے آئے جن کا شاید تحریک انصاف کو بھی ادراک نہیں ہوگا. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے پیچھے وہ یہودی مائنڈز ہیں جنہوں نے فوج کے اوپر اٹیکس کیے بڑے زبردست. تو اب جب ساری چیزیں ناکام ہو گئی ہیں تو ریلکٹنٹلی اگر یہ بات چیت بھی ہوگی تو وہ یہ تو دیکھیں گے نا کہ ہارٹ کتنے چینج ہوئے ہیں. کیا یہ واقعی وہ سمجھتے ہیں کہ آئین اور قانون کی حدود میں رہ کے ہم آپس میں کریں؟ تو فوج کے تو انٹرسٹ میں ہے کہ وہ ٹوٹلی غیر جانبدار نیوٹرل رہے, تاکہ جتنی اپوزیشن ان کی عزت کرے اس سے زیادہ جو ہے وہ حکومت جتنی کرے اس سے زیادہ اپوزیشن عزت کرے, اور دونوں طرف. اور ایز اے لاسٹ ریزارٹ اگر ان کا کو آپس میں بہت مشکل ہوتی ہے جیسے ماضی میں ہوتا رہا تو جنرل وحید کا وہ ہے تو دونوں کا اعتبار تھا تو سب نے بات مانی نا. اور سر 9 مئی اور بالکل صحیح, بالکل صحیح. اور آپ کو لگتا نہیں ہے کہ جب نان کنٹروورشل مذاکرات بھی ہونے چاہیے, اجازت بھی ہے, تو 9 مئی اور 26 نومبر کو جو کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن پی ٹی آئی ڈیمانڈ کر رہی ہے بنا دینا چاہیے یا بننا چاہیے آپ کے خیال میں, کیونکہ حکومت تو نہیں بنانا چاہتی؟ نہیں دیکھیں, میرے خیال میں اس کا جواب حکومت کو خود دینا چاہیے کہ جوڈیشل کمیشن کے بنانے میں کیا رکاوٹ حائل ہے. میرے جو ذہن میں آتا ہے, یہ میرا اپنا ایک ویو ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن آپ بناتے ہیں جیسے میں نے پہلے کہا ہے ٹو اسٹیبلش کہ ہوا کیا ہے, اور اس سے اگلا سٹیپ پھر ہوتا ہے کہ اگر یہ اسٹیبلش ہو جائے کہ فلاں کی غلطی ہے تو اس کو کورٹ آف لا میں جو ہے آپ لے کے جاتے ہیں. لیکن ادھر تو وہ سٹیپ پہلے والا جوڈیشل کمیشن کے لوگوں کے پاس ویڈیوز موجود ہیں اور ثبوت موجود ہیں, اور یہ تو ان کو آلریڈی عدالت میں لے کے گئے ہوئے ہیں, کورٹ ٹرائل ہو رہے ہیں, لوگ اندر ہیں. تو ابھی جوڈیشل کمیشن نہیں, ابھی تو عدالت کے اندر آپ نے اپنا دفاع کرنا ہے, اور عدالت کے آنریبل ججز نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ قصوروار ہے یا نہیں. جو بے قصوروار ہیں ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے, بیکاز ایسا تو ہماری تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوا جو انہوں نے شروع کیا. بالکل صحیح. اور پارٹی کی سطح پر سر فیصلوں میں اتنا ابہام کیوں ہے؟ یہ جو مدارس والا معاملہ ہے اس پر مولانا فضل الرحمان خاصے ناراض ہیں, دو کہ وہ کہتے میں ایوان صدر سے ناراض ہوں, لیکن ظاہری بات ہے کہ ان کے ساتھ وعدہ خلافی تو ہوئی ہے. جی آپ دیکھیں, یہ بات ٹھیک ہے, پوائنٹ یہ ہے کہ اگر میرٹ کے اوپر وہ پوائنٹ دیکھیں جو مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں تو شاید اس کے پروز اینڈ کانز ہیں, سچی بات ہے. یہ جو پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں اس کے اندر بھی بہت وزن ہے, لیکن آفٹر ہیونگ سیڈ دیٹ میں یہ کہوں گا کہ یہ چیزیں شروع میں طے ہونی چاہیے تھی مولانا کے ساتھ, جب ہم نے ان کے پوائنٹ کو انکلوڈ کیا اور پھر آپ قومی اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی گئے, لے بھی گئے, تو پھر آگے آ کے اس کی یہ امپلیکیشن آئی, تو ہم نے اس کا مطلب ہم نے ہوم ورک ٹھیک نہیں کیا. چونکہ مولانا ایک اتحادی بھی ہیں, ایک عالم بھی ہیں, عالم دین بھی ہیں, اور ایک اکونومسٹ سیاستدان بھی ہیں, اور لیکن ان کو بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ اچھا ان کا ایک پوائنٹ یہ ہے کہ اگر مدارس کو ہم ایجوکیشن کے ساتھ لنک کرتے ہیں تو ایجوکیشن کا تو ویسے ہی بھٹا بیٹھا ہوا ہے پہلے, تو ہمارا بھی نہ بیٹھ جائے. ایجوکیشن والے کہتے ہیں کہ مدارس کے اندر بہت اچھے بچے ہیں, بہت اچھی تعلیم دینی ہوتی ہے, لیکن ان کو جو دنیاوی تعلیم ہے, سائنس ٹیکنالوجی, ان کو ہنر سکھانے کی بات, ان کو آگے لے کے جانے کی بات ہونی چاہیے. اصولاً ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ ہوموجینئس ہونا ہے, تاکہ جو بچہ میٹرک اور ایف اے کرنے کے بعد اگر وہ فوج میں ایک آفیسر بن سکتا ہے, یا وہ سی ایس پی افسر بن سکتا ہے, یا وہ جج بن سکتا ہے, یا وہ وکیل کی طرف جا سکتا ہے, تو وہ عالم دین بھی بننے کے لیے اس کو ٹوٹلی اکوپ ہونا چاہیے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ چند پرائمری جماعتوں میں, مڈل میں اس کو یہ قرآن کریم کا, فقہ کا, اس کا جو تشریح ہے, اس کے حدیث کی بات, شریعہ کی بات, اس کو گریجولی بلڈ کیا جائے, اور پھر اس کا اپنا چوائس ہے, تاکہ وہ دونوں طرف کو دیکھ سکے. اور ہمارے مسجدوں کے اندر
پھر پڑھے لکھے ہوئے امام ہوں تاکہ وہ اپنے علم کی جو کرنیں ہیں اس سے یوتھ کا دل جو ہے اس کو روشن کرے. اچھا سر، 8 فروری کے بعد سے بہت سے مسلم لیگ کے رہنما جو ہیں سینئر، وہ قیادت سے ناراض ہیں، جن میں جاوید لطیف بھی ہیں، سعد رفیق صاحب بھی خاموش ہیں، اب خرم دستگیر صاحب بھی بول پڑے ہیں کہ میاں صاحب سے انہیں ملنے کا بھی ٹائم نہیں ملتا. آخر کیا وجہ ہے کہ سینئر لیڈرشپ ذرا دور ہوتی جا رہی ہے پارٹی سے؟ نہیں دیکھیں، گلے شکوے جو ہیں وہ تو کرنے حق بجانب ہے، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کوئی خاموش ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ناراض ہے. بٹ دی پوائنٹ از کہ چونکہ ملک کے اندر ایک مخصوص حالات تھے نا، میاں صاحب آئے، پھر یہ الیکشن ہوئے، پھر وہ ایک شورلی پارٹی کی طرف سے وہی صدر تھے، وہی کینڈیڈیٹ تھے کہ پرائم منسٹر بنیں گے، تو ان حالات سے گزرے. لیکن یہ ہمارے جو لیڈرز ہیں، یہ ان کی یہ خواہشات ہیں، تو یہ پارٹی کے لیے ایک لگاؤ اور محبت کا اظہار ہے کہ ہم اپنے لیڈر سے ملنا چاہتے ہیں، ہم اب تبادلہ خیال کرنا چاہتے ہیں. تو آئی ایم شیور کہ میاں صاحب اس کے اوپر ایک مثبت طریقے سے اس چیز کو لیں گے، اور یہ جو لوگ گلا شکوہ کر رہے ہیں ان کو بلائیں گے، ان کی بات سن لیں گے. یہ پارٹیز میں ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. بالکل صحیح. اور آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کے کئی اکابرین سر حیران کن طور پر بار بار ایک بات دہراتے ہیں کہ حکومت زبردستی دی گئی ہے؟ ظاہری بات ہے کسی کو زبردستی تو نہیں دی جا سکتی. اور یہ جو فیصل واڈا صاحب کسی قومی حکومت کی بات کرتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ نون لیگ سے حکومت کا بوجھ نہیں اٹھایا جا رہا، اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں، سچی بات تو یہ ہے کہ مسلم لیگ نون مینٹلی ریڈی نہیں تھی کہ ہمارے پاس میجارٹی نہیں ہے تو ہمیں حکومت میں نہیں جانا چاہیے، چونکہ پولیٹیکلی بھی یہ بینیفیشل ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اگر میجارٹی نہ ہو تو آپ پھر کوشش کریں اور اپنے ماضی کی غلطیوں کو دیکھیں اور پبلک کے دل میں اپنی جگہ بنائیں اور آگے آئیں. آپ جب آپ کو ملکی مفاد کی خاطر آگے آنا پڑتا ہے، جیسے پہلے ڈیفالٹ کی طرف جا رہے تھے تو آنا پڑتا ہے، تو اس سے آپ کی ساکھ بیکاز پولیٹیکل سیکریفائس تو آپ کو دینی پڑتی ہے. تو میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں کہ یہ پارٹی کے پولیٹیکل مفاد میں بالکل نہیں تھا کولیشن گورنمنٹ بنا کے آنا، اور حکومت چلانا کو بیڈ آف روزز بھی نہیں ہے اس مشکل ترین حالات میں جب ہر چیز ڈاؤن تھی. لیکن اب اللہ کا کرم ہے، آئی تھنک حکومت بالکل سٹیبلائز ہوتی جا رہی ہے، اکنامیکلی بھی اور سفارتی سطح کے اوپر بھی، انٹرنلی بھی. یہ بڑی کامیابی ہے کہ اگر اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہم بات کریں گے، پہلے تو وہ کہتے تھے ہم ان کے ساتھ بالکل بات نہیں کرنا چاہتے. تو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ اس کے اندر بہتری آئے گی اور یہ آگے چلنے کی بات ہے. دوسرا آپ کا کیا پوائنٹ تھا اسی میں؟ جی سر، فیصل واڈا صاحب جو ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں اور جس کیپیسٹی میں کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے یہ بھی کسی پیغام رسانی کے تھرو ہو رہا ہے یا پھر اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں سب کر رہے ہیں؟ دیکھیں، واڈا صاحب ایک سینیٹر ہیں اور آؤٹ سپوکن ہے اور ان کا ایک اپنا ویو پوائنٹ ہے، تو اگر وہ کر رہے ہیں تو آئی ایم شیور کہ اپنے طور پہ کر رہے ہیں، بیکاز واڈا صاحب کی کوئی آفیشیل پوزیشن تو ہے نہیں نا کسی طریقے سے وہ تو. اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے اپنے طور طریقے ہوتے ہیں، وہ حکومت سے بھی مل سکتے ہیں، وہ اپوزیشن سے بھی مل سکتے ہیں ان دی انٹرسٹ آف دی کنٹری، اور وہ ساری پارٹیوں سے بھی مل سکتے ہیں. وہ پارلیمنٹ میں ہاؤس کے اندر آ کے بریفنگ دے سکتے ہیں سب پورے ہاؤس کو. جب میں سینٹ میں تھا، سینیٹر تھا، تو اس وقت باجوہ صاحب، ڈی جی آئی سائی، ڈی جی آپ کے ایم او، وہ سارے آئے تھے، تو یہ ٹیررزم کے اوپر، ان چیزوں کے اوپر پوری انہوں نے بریفنگ دی تھی. تو وہ تو کانٹیکٹ ہے، لیکن ہم میں سے کوئی بھی آئی تھنک کسی کو بھی یہ کلیم نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کسی کا کوئی پیغام لے کے آ رہے ہیں جا رہے ہیں. اپنی اپنی اسیسمنٹ ہر کوئی دے سکتا ہے. تو واڈا صاحب ایک آنریبل سینیٹر ہے، آئی ایم شیور کہ وہ کسی کی وہ پراکسی نہیں یا کسی کا میسج لے کے نہیں آ رہے، اور اس کو اسی طرح لینا چاہیے. بالکل صحیح. بہت شکریہ عبدالکریم صاحب، میرے ساتھ موجود تھے اور سوال کر رہے تھے. امید کرتے ہیں کہ حالات ایسے ہی ملک کے لیے رہیں. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب میرے ساتھ موجود ہوں گے جمعیت علماء اسلام کے رہنما اسلم غوری صاحب. بہت شکریہ اسلم غوری صاحب آپ کے وقت کا. سر، مدارس رجسٹریشن ایکٹ جو ہے، اس پر آخر آپ لوگوں کی ریزرویشنز کیا ہے؟ یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ آپ لوگوں سے وعدہ کیا گیا اور اس وعدے کی تکمیل ہونی چاہیے تھی، اور اب وعدہ خلافی آپ لوگوں سے کی جا رہی ہے. بہت شکریہ. بات یہ ہے کہ یہ جو بل ہے، یہ بل بیسیکلی یہ 2022 میں تیار ہوا تھا،
اور اس وقت کی حکومت میں جتنے بھی اتحادی تھے 5 گھنٹے سب نے اس کا جائزہ بھی لیا تھا، بشمول جناب موجودہ پریزیڈنٹ آف پاکستان اور موجودہ پرائم منسٹر آف پاکستان. تو یہ جب قومی اسمبلی میں گیا تو اس کی فرسٹ خواندگی ہوئی، سیکنڈ خواندگی ہوئی، تو پھر یہی جو آج پریزیڈنٹ ہاؤس سے کہا گیا کہ جی ہم اس وقت ڈیفالٹ ہونے کے، اس وقت پوزیشن بہت خراب تھی کہ جب ڈیفالٹ ہونے جا رہے ہیں، اور اس وقت جو سابق وزیر اعظم حکومت چھوڑ کے گئے تھے وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ آج کل ڈیفالٹ ہو جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ ہم پہ پریشر ہے IMF کا اور اس کا، پلیز اس کو ذرا روک لیں. تو ہم سب نے بیٹھ کے مشورہ کیا، علماء سے مولانا صاحب نے مشورہ کیا، اور سب نے کہا کہ ہم پہلے پاکستان بعد میں سب کچھ. تو ہم لوگوں نے اس کو پینڈنگ کر دیا. تو یہ وہ بیسیکلی وہ بل وہ ہے. اس کے بعد جب 26ویں آئینی ترمیم آئی تو اس ترمیم میں اس بل کو ہم نے ڈسکس کیا کہ بھائی وہ اب تو حالات بہتر ہیں تو اب اس کو بل کو آنا چاہیے. تو ان حضرات نے کہا ٹھیک ہے. تو میں تھوڑا سا اس میں کلیئر کر دوں کہ ان کو اس وقت جب 2022 میں ہمارے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا، ان کو اس وقت بھی پتا تھا 2019 میں کوئی معاہدہ ہوا جب یہ بل تیار ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو اس وقت بھی یہ جو آج آبجیکشنز پریزیڈنٹ ہاؤس سے لگے ہیں ان سب چیزوں کا ان کو پہلے سے علم تھا. تیسری چیز یہ کہ ابھی جو کہتے ہیں فیٹف اور یہ تو 2022 میں بھی تھا. تو پھر انہوں نے اس بل کو کیوں کہا کہ ہم اس کو پاس کریں گے اور اس کو آئین کا ایکٹ بنائیں گے؟ تو بنایا بل انہوں نے، وزارت قانون نے اس کو بنایا ہے، وزارت قانون نے اس کو پاس کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو جناب آپ کی وفاقی کابینہ نے پاس کیا ہے، اس کے اندر گیا ہے، سب نے اس کو پاس کیا ہے. پھر انہوں نے ہی اس کو قومی اسمبلی اور سینٹ میں پیش کیا ہے، پھر وہاں سے سب نے ووٹ دیا ہے. اب وہاں جانے کے بعد انہوں نے اب یہ ان کو شاید اصل میں یہ وہاں پروسیجر اور طریقہ کار یہ ہوتا ہے آپ کے ناظرین کے لیے، آپ تو جانتی ہیں کہ کوئی بھی بل جب جاتا ہے پریزیڈنٹ کے پاس تو وہ اس پہ آبجیکشنز جو بھی ہوتے ہیں ود ان 10 days کر کے واپس بھیجتے ہیں. بالکل. اور وہ واپس بھیجتے ہیں اسپیکر چیمبر کو، جہاں سے بل جاتا ہے اسی کو واپس ریٹرن کرتے ہیں. تو وہاں سے یہ بل ریٹرن ہوا پریزیڈنٹ دفتر سے، اور اس کے بعد اس بل میں کچھ انہوں نے کلیریکل مسٹیکس تھی کہ ایک غالباً سیریل نمبر کا مسئلہ تھا یا 1 یا 2 کاما یا فل سٹاپ کا مسئلہ تھا. وہ اسپیکر کے پاس آیا اور اسپیکر نے اور چیئرمین سینٹ نے اسے دوبارہ سائن کر کے واپس بھیج دیا اور ٹھیک کر دیا. تو یہ آبجیکشن تو ہو گیا اور ریز بھی ہو گیا. اس کے بعد ہمیں کچھ نہیں بتایا گیا، ہم اس انتظار میں تھے کہ آج کل سائن ہو جائے گا. پھر ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آبجیکشن ریز ہو کے واپس چلے جائے تو ود ان 10 days اگر پریزیڈنٹ سائن نہیں بھی کرتا اور دوبارہ آبجیکشن نہیں بھی کرتا اور جو سابق آبجیکشن کیے ان کو بھی دوبارہ نہیں کہتا کہ یہ غلط ہوا یا ٹھیک ہوا، تو اٹ مینز ہو گیا، پھر یہ آٹومیٹکلی ایکٹ بن جاتا ہے. بالکل. لیکن اچانک جب وہ وقت گزر گیا، ہم نے ان کو کہا تو پھر ہم نے کہا کہ یہ ٹی وی چینلوں پہ شروع ہو گیا ہے جی کہ پریزیڈنٹ صاحب نے کچھ آبجیکشن لگائے ہیں، اب لیگل تو کوئی چیز نہیں. تو ہم نے پھر اسپیکر صاحب کو ایک لیٹر دیا کہ جی حضور بتائیے اس پہ کیا کیا آبجیکشن پریزیڈنٹ آفس سے آئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو ایک ہی دفعہ آیا تھا اور میں نے اسے واپس بھیج دیا ہے، اور یہ 2 دن پہلے کی بات کر رہا ہوں، اسٹل ٹوڈے ابھی تک کوئی میرے پاس وہاں سے واپس جواب نہیں آیا. اور بالکل ہم نے کہا جی یہ صورتحال ہے، تو انہوں نے کہا میں لکھ کے دیتا ہوں. ہم نے کہا لکھ کے دے دیں، انہوں نے لکھ کے دے دیا، ہمارے پاس لیٹر موجود ہے. اب اس کے بعد لیٹر ہمارے پاس آیا تو پھر ہم نے مولانا صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ اب یہ ایکٹ بن چکا ہے اور اس پہ بحث مباحثے کی ضرورت نہیں. اور پھر ایک ٹی وی پروگرام میں اسپیکر ایاز صادق صاحب نے بھی یہی فرمایا کہ میری کتابیں اور میرے آفس کے مطابق اور رولز کے مطابق وہ ایکٹ بن چکا ہے. جب یہ سب چیزیں ہوگی تو اس کے بعد اچانک نیکسٹ ڈے صدر پاکستان کے آفس سے کچھ آبجیکشنز آگے کہ یہ اعتراضات ہیں. اب مزیدار بات یہ ہے کہ یہ اعتراضات تو 2022 میں بھی تھے، پھر آپ کو پتا تھا، پھر آپ نے یہ سارا کچھ سب کچھ آپ کے ساتھ طے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ بلاول ہاؤس میں طے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ لاہور میں میاں صاحب کی رہائش گاہ پہ سارے معاملات، وہاں موجودہ پریزیڈنٹ صاحب بھی بیٹھے تھے جو آبجیکشن کر رہے ہیں. ہمیں اعتراض صرف یہ ہے کہ آپ نے یہ اگر اعتراضات تھے تو آپ یہ بناتے ہی نہ بل، پہلے دن ہی نہ بناتے ہیں، پہلے کہتے ہیں چیزوں کو ہم دور کر لیتے ہیں. آپ تو بیٹھے تھے. بالکل صحیح. ایک چیز پہ تھوڑی سی آگاہی دیجیے گا، جو اعتراضات اٹھائے ہیں صدر مملکت نے، ہو سکتا ہے وہ 2022 کے ہی ہوں، لیکن ہیں تو وہ کافی سنجیدہ. آپ تو ایگری کریں گے کہ چاہے عالمی پابندیوں کا خدشہ ہو، FATF والی بات ہو، یہ سارے کنسرنڈیبل ایشوز ہیں اور ہم بہت کوششوں کے بعد گرے لسٹ سے باہر آئے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ اگر دوبارہ سے یہ قانون بحال ہو جاتا ہے یا ایکٹ بن جاتا ہے تو ہم پہ عالمی پریشر بڑھے گا؟ دیکھیے کل اس نے
آپ کے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات نے تو اس کی تردید کر دی ہے. اس نے کہا کوئی فیٹف اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اس نے کل خود کہا ہے اپنی پریس کانفرنس میں, اور ہم بھی سمجھتے ہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اگر ایسا ہے تو کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ میرا ایک ادارہ, میرے پارلیمنٹ ایک قانون بناتا ہے یا جو قانون سازی کرتا ہے, کیا وہ قانون سازی ہم غیر ملکی آقاؤں کے حکم پہ کریں گے؟ کیا جو 2% کے ہمیں قرضے دے دے ہم ان کے مرضی پہ اپنا قانون بنائیں گے, اپنا ملک ان کے کہنے پہ چلائیں گے؟ تو یہ تو اور بڑی تشویشناک بات ہے. اور آپ جانتی ہیں کہ یہ انٹرنیشنل ادارے جو ہمیں جن سے ہم لون لیتے ہیں, قرضہ لے رہے ہیں, ہمیں مفت میں تو نہیں دے رہے, ہم سے واپس لیتے ہیں, سود سمیت لیتے ہیں. یہ ادارے, ان میں سے کتنے ادارے ہیں جن کو یہودی ان کو کنٹرول کر رہے ہیں؟ تو کیا میرے نظام ملک کا یہودی کنٹرول کریں گے؟ میری مساجد اور مدارس کو یہودی کنٹرول کریں گے؟ یہ تو بڑی حیران کن بات ہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں اتنی بلنڈر مسٹیک ہوئی ہے پریزیڈنٹ آفس سے کہ کل وزارت اطلاعات و نشریات کے جناب منسٹر صاحب کو آ کے اس کی تردید کرنی پڑی ہے. کتنی بڑی مسٹیک, اور پوری قوم کھڑی ہو جاتی ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایکٹ بن چکا ہے, مسئلہ ختم ہو چکا ہے. اگر اس پہ کسی چیز پہ ہم نے اب بھی ان سے کہا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ترمیم ہونی چاہیے یا کوئی چیز مسئلہ ہے تو ہم اس پہ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں, ترمیم ہو سکتی ہے, اس پہ پہلے بات کر لیں. لیکن جو چیز ہو چکی ہے اس کا آپ نوٹیفیکیشن جاری کریں کہ یہ ایکٹ بن چکا ہے اور یہ قانونی اور لیگلی پوزیشن ہے. بالکل صحیح. اور مدارس رجسٹریشن ایکٹ پر سر کچھ علماء بھی تقسیم نظر آتے ہیں, اور اگر آپ کا تجویز کردہ قانون اتنا بہتر ہے تو پھر علماء میں یہ تقسیم آپ کی نظر میں کیوں ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ ان سے بھی مشاورت ہو جانی چاہیے ایک بار؟ دیکھیے, جو علماء تقسیم نظر آتے ہیں نا جی, میں 1-2 علماء کے علاوہ وہ سارے کے سارے سرکاری تھے. آپ جانتی ہیں, کوئی اوقاف کے تھے, کوئی نظریاتی کونسل کے تھے, اور وہ کوئی جناب رویت حلال کے تھے. میرے سارے محترم دوست ہیں, وہ سب تھے. اور مزیدار لطیفہ بتا رہا ہوں آپ کو, جو پوری قوم حیران ہے اس بات پہ کہ جو 3 منسٹر ساتھ بیٹھے تھے, ان 3 منسٹروں نے وفاقی کابینہ میں بھی اس کو پاس کیا ہے, سائن کیے ہیں, اور ان تینوں منسٹروں نے اس کو قومی اسمبلی اور سینٹ میں ووٹ کیا ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ علماء کے 2 گروہ بنا کے لڑا رہے ہیں. علماء آتے, پریس کانفرنس کرتے ہیں, علماء ہم سے رابطہ کرتے ہیں کہ ہم آپس میں بیٹھ کے معاملہ طے کرتے ہیں. آپ تو یہ لڑاؤ اور حکومت کرو گی پالیسی پہ چلے گئے ہیں. آپ نے تو غلط سائیڈ اپنا لی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ سب کچھ وہ جہاں جانا چاہتا ہے, اگر وہ کسی اور جگہ رجسٹریشن کرانا چاہتا ہے موسٹ ویلکم, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں, ہم کسی کو پابند نہیں کرتے. لیکن جو ہمارے ساتھ معاملات طے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ حکومت پابندی کرے. بالکل صحیح. اس معاملے پر بلاول نے رابطہ کیا ہے مولانا فضل الرحمان سے؟ بیکاز جب ترمیم ہو رہی تھی تو بلاول صاحب آپ کے چکر بھی بڑے کاٹتے تھے اور منت ترلے بھی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اسی کا بدلہ اب لیا جا رہا ہے؟ بلاول صاحب آئے تھے جی شروع میں, جب یہ مسئلہ پیدا ہوا تھا تو فرسٹ ڈے یا سیکنڈ ڈے آئے تھے, مولانا صاحب سے ملے تھے, اور انہوں نے کہا کہ جی مسئلہ یہ ہے کہ میں تو ملک سے باہر تھا اور اس دوران میں یہ مسئلہ پرابلم کریٹ ہو گیا ہے, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, میں اس کو حل کر لیتا ہوں, آپ بے فکر ہیں, آپ 2-3 دن کول ہو جائے, ذرا معاملے کو آپ سنبھالیں, ذرا معاملے کو, اور سخت بیان نہ دیں. ابھی وہ اپنے گھر بھی نہیں پہنچے تھے, پریزیڈنٹ آفس سے ایک پیغام چل گیا رات کے 1:30 بجے کہ جی وہ ہم نے اس پہ آبجیکشن لگا دیے ہیں. تو پتہ نہیں بلاول صاحب کے ساتھ کون کھیل رہا تھا یا ان کے ساتھ کون مذاق کر رہا تھا. اس کے بعد تو بیچارے ہمارے کوئی رابطے میں نہیں ہے, ہمیں ان سے ہمدردی ہے کہ جو وہ کچھ اور چاہتے تھے اور کہیں سے کچھ اور ہوا, تو ہمیں تو خود ان سے ہمدردی ہے جس سلسلے میں. بالکل صحیح. اور آپ کو لگتا ہے کہ ایک مرتبہ پھر سے جو پی ٹی آئی مذاکرات کی دعوت بار بار دے رہی ہے, آخر اپوزیشن جماعت اور جعلی مینڈیٹ تو وہ بھی کہتی ہے, اور آپ لوگوں کا بھی موقف ایک ہے, کہ آپ لوگوں سے کوئی رابطہ اس حوالے سے کیا گیا یا کہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کر کوئی تحریک چلائی جائے اور مذاکرات یا پھر اگر حکومت کے ساتھ ہونے ہیں تو آپ لوگوں کو بھی ایک فریق ہونا چاہیے اس کا؟ دیکھیے, سنجیدہ طور پہ ابھی تک پی ٹی آئی نے ہم نے کہیں بھی رابطہ نہیں کیا, کسی بھی فورم پہ نہیں کیا. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہمارے ان کے درمیان میں رابطے نہیں ہیں. البتہ یہ پرسوں میرا خیال جمعے کی نماز کے دوران ایک مسلح کے اوپر کھڑے ہوئے ہمارے کامران مرتضی ایڈوکیٹ جو سینیٹر ہیں ان کے اور اسد کیسر صاحب کی گپ شپ ہوئی ہے, تھوڑی سی 1-2 الفاظ تھے وہ چلا دیا, میڈیا پہ چلے گئے. حقیقتاً ابھی تک کوئی انہوں نے اس سلسلے میں کوئی باضابطہ ہم سے رابطہ نہیں کیا. اور جب وہ باضابطہ رابطہ کریں گے تو پھر ہم اس پہ غور و خوض کریں گے کہ ہمیں کس حد تک ان کے ساتھ جانا ہے. اور ان کے دیکھیں, جب بھی کوئی تحریک آپ چلاتی ہیں, جب بھی کوئی چیز ہوتا ہے اس کے ٹی آر او طے ہوتے ہیں, اس کے کوئی مطالبات طے کیے جاتے ہیں, قوم کے سامنے کوئی مدعا رکھا جاتا ہے کہ اگر ہم حکومت کے خلاف جا رہے ہیں تو کس ایشوز پہ جا رہے ہیں. وہ سب سے پہلے ہم سے میٹنگ کریں گے, پھر ہم ان کے ایشوز دیکھیں گے, ٹی آر او دیکھیں گے, اور ویسے ہمارے ان کے درمیان ایشو ٹو ایشو مذاکرات کرنے کی اور طے کرنے کی, اور یہ پہلے سے ایک معاہدہ موجود ہے.
बिल्कुल सही। अच्छा सर, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तो बुला लिया गया है और शायद आप लोगों की सुनी जाए और हो सकता है जरदारी साहब के एतराज़ात के बावजूद बिल पास हो जाए। कोई हुकूमती यकीन दहानी इस सिलसिले में आपको कराई गई है कि इस इजलास के अंदर ये हो जाएगा? देखिए, इस सिलसिले में हमारे साथ कोई इस तरह की यकीनदानी तो हमें नहीं कराएगी, लेकिन हमारा तो मौक़िफ़ ये है कि जरदारी साहब के एतराज़ात तो ख़त्म हो गए हैं, वो तो 10 दिन गुजर गए थे उनको। वो 10 दिन के अंदर फिर भेज देते स्पीकर चैम्बर को, तो उन्होंने भेजा ही नहीं, पता नहीं कहाँ वो भेजा है, कहाँ नहीं भेजा है। और क्या वहाँ पर जो प्रेसिडेंट ऑफिस में लोग बैठे हैं, क्या इतने नाबल्द है, मैं लफ्ज़ को नाअहल तो नहीं कहूँगा, नाबल्द कहूँगा, कि उनको पता ही नहीं हमने करना क्या है और क्या नहीं करना है, और बिल्कुल उन्होंने सही। कहाँ बिल भेजा, आया कहाँ से और भेजा कहाँ से। मैं समझता हूँ कि ये कुछ ऐसी चीजें हैं, अबहाम हैं, जो हुकूमत को खुद ही दूर करने हैं, चाहे वो दोबारा इजलास बुला के करे, चाहे वो खुद ब खुद इसको मान ले। बिल्कुल सही। आज वज़ीर आला केपी गड्डापुर साहब ने एक बार फिर ये बात कही है कि अफगानिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए। सो बतौर एक मजबूत सूबाई जमात आपको लगता है कि बातचीत ही एक वाहिद हल है अफगानिस्तान के साथ, यहाँ पर ऑपरेशन होना चाहिए सूबे में? देखिए, अफगानिस्तान का मसला जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है केपीके के ऑपरेशन से। उसकी वजह मैं आपको ये बताऊं कि अफगानिस्तान, आपको पता है, इस इलेक्शन से कबल गालिबन जनवरी था 2024 या दिसंबर एंड था 2023 का, मौलाना फजल रहमान साहब अपने वफद के हमरा तशरीफ ले गए थे और बाकायदा मैं आज आपके चैनल पे कहता हूँ कि वो वजारत खारजा से ब्रीफिंग लेके गए थे और उन तमाम अदारों से ब्रीफिंग ली थी जो अदारे इसको इन चीज़ों में मुलवस होते हैं, और उनके मशवरे से, उनकी रिक्वेस्ट पे गए थे। वहाँ गए और सारे वहाँ उनसे मुज़ाकरात किए, सारे मराहल तय हुए और सारी चीज़ें बातचीत चल रही है। अभी मौलाना साहब वापस पाकिस्तान नहीं पहुंचे थे कि हमारे हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एक स्टेटमेंट आ गया, मौलाना साहब अपने निजी और ज़ाती दौरे पे गए हैं। अब आप संजीदा कितने हैं मामलात को हल करने के लिए? तो मौलाना साहब तो सारे मामलात तकरीबन उनसे तय करके आ गए थे और आके इनको बताया भी। फिर वही जी, हमारे ऊपर का दबाव है। तो भाई किस चीज़ का दबाव? आप कौम को बताएं दसी दबाव। रोज़ाना आप टैक्सेस लगा रहे हैं, रोज़ाना आप कीमतें बढ़ा रहे हैं, सब कुछ हमारे ऊपर कर रहे हैं, बिजली के रेट आप बढ़ा रहे हैं, फिर कौन सा दबाव है? हमें कौम को बताएं तो सही कि हमारे ऊपर ये दबाव है। आप एक तरफ तो आप कह रहे हैं वफाकी काबीना में हम 10-15 और मिनिस्टरों का इजाफा कर रहे हैं, मुल्क के ऊपर एक और बोझ डाल रहे हैं, लाखों और करोड़ रुपए के अखबारात में इश्तिहार देते हैं और कहते हैं जी मुल्क कमजोर है, मुल्क की हालत बड़ी खराब है। तो हुकूमत ये दो रंगी छोड़े और यकरंगी पे आए। मैं समझता हूँ कि जो केपीके का मसला है, केपीके में इस वक्त जो है ऑपरेशन से ज्यादा उन लोगों से बैठ के नेगोशिएट किया जाए, उनसे बातचीत की जाए। 2002 में एक दफा जब मसला हुआ था, जब हमारी हुकूमत थी, हमने उनसे बैठ के नेगोशिएट किया था, उनको उनके घरों तक महदूद किया था। अभी उसका अब ये सारे टीटीपी है, टीटीपी जो है वो कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं, ठीक है। जब वो पाकिस्तानी है तो हम पाकिस्तानियों से बंदूक लेके लड़ेंगे क्या? हम अपनों से लड़ेंगे? बलूचिस्तान में भी लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि इनके साथ मामला हल हों, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। हम तो खुद डिस्टर्ब हैं उसमें। मौलाना फजल रहमान के घर के इर्द गिर्द हर जगह टीटीपी मौजूद है। वो डेरा इस्माइल खां जाते हैं तो खुद इंतजामिया रोकती है कि ना जाए आप, आपकी जान को खतरा है। हम इस हद तक हम खुद गैर महफूज है। तो हम चाहते हैं कि यह मसला हल हो, लेकिन उसका उसी वक्त हल होगा। मैं फिर एक जुमला कहने लगा हूं, शायद कोई लोग नाराज हो जाए। ये उस वक्त हल होगा जिस वक्त सही अवामी मुंतखब नुमाइंदे वहां मौजूद होंगे, जिनका अवाम के अंदर राब्ता होगा और जिनको सामने मुज़ाकरात करने वालों के नजदीक भी जिनकी कोई हैसियत होगी, उन्हीं से वो मुज़ाकरात करेंगे। मामला वहां हल होते हैं जहां ये देखा जाता है कि जो मुझसे मुज़ाकरात कर रहा है उसकी अपनी हैसियत क्या बिल्कुल है। सही। बहुत जब शुक्रिया आपका जिस असलम हुकूमत के गौरी पास साहब। सीनियर रहनुमा मेरे साथ मौजूद थे। उम्मीद करते हैं कि सूरत हाल इतनी ना बिगड़े और तमाम मसाइल जो हैं वो डायलॉग के जरिए हल हों, चाहे वो अपोजिशन हो या हुकूमत हो। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।